الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ان حروف کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے کاٹ کر پورا پڑھا جاتا ہے. اس کو الف الگ، لام الگ اور را الگ پورا پڑھا جاتا ہے. ان کو آپس میں ملا کر جوڑ کر کے وہ زیر زبر کر کے نہیں پڑھا جاتا، الر یا اس طرح کر کے. الف لام میم ہو تو اس کو علم کر کے نہیں پڑھا جاتا جس طرح عام طور پہ قرآن کریم میں الفاظ کو پڑھا جاتا ہے. ان کو مکمل اور کاٹ کر پڑھا جاتا ہے. اس لیے انہیں حروف مقطعات قطع قاف طا عین سے. ان کا معنی اللہ کو علم ہے، اللہ اعلم بمرادہ. ان سے حقیقی مراد کیا ہے اللہ کو پتہ ہے. بہرحال یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، صورتوں کے درمیان میں یا آخر میں نہیں آتے. قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ حروف موجود ہیں. یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں، قرآن کریم کے اعجاز کے لیے ہیں. اسی لیے کیسے قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں کہ عرب لوگ جن کو بڑا مان تھا اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، تو گویا کہ وہ بھی اپنے شعر و شاعری میں، اپنی خطابت، اپنے نثر میں بعض دفعہ کچھ الفاظ اس طرح کر کے استعمال کرتے جن کا کوئی معنی کسی نہ کسی طرف اشارہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں ایبریویشنز ہوتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. بی ایس، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، تو ان میں بعض دفعہ حروف ہوتے ہیں اور ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، ایبریویشنز. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی حروف ہیں، ان حروف کا معنی ہوتا ہے. عرب لوگ اس طرح کے حروف مکمل استعمال کرتے تھے اپنے شعر و شاعری میں، اور ان سے کچھ نہ کچھ مراد ہوتی تھی. یہ گویا کہ چیلنج ہے عرب لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو اپنی زبان داری کا اتنا مان ہے کہ آپ اس دور کی سپر پاورز ان کو بھی آپ گونگا کہتے ہیں. عجم اور عرب. عجم کا مطلب گونگا، یعنی وہ گویا کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے. آپ کو اپنی زبان دانی کا بڑا مان ہے تو آپ ان حروف کا معنی کر کے بتائیے صحیح. تو یہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے ہیں. اسی لیے ان حروف کے بعد کتاب کا ذکر آتا ہے، قرآن کا ذکر آتا ہے، وحی کا ذکر آتا ہے بالعموم. سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کا ذکر ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، کتاب کا ذکر ہے. سورہ یونس کے شروع میں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، پچھلی سورہ جو ہم نے پڑھی ہے وہاں کتاب کا اور کتاب کی آیات کا ذکر ہے. یہاں بھی سورہ ہود میں الف لام را کتاب محکمت آیاتہ، کتاب کا ذکر ہے. اسی طرح الف لام میم را تلک آیات الکتاب سورہ رعد میں. سورہ یوسف میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کتاب کا ذکر ہے. سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن کا ذکر ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا ذکر ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے اور قلم کا ذکر ہے، لکھنے کا ذکر ہے.
قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی ذکر وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف مقطعات اکثر علماء قرات اور قرآن اور قرآن سائنسز کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ عام طور پر مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ فصاحت و بلاغت ہے، زیادہ چیلنج ہے عرب لوگوں کو، قریش مکہ کو۔ تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں الف یہ حروف مقطعات ہوں، یہ اس بات کی ایک بڑی علامت ہے کہ یہ مکی صورتیں۔ تو یہ زیادہ تر حروف مقطعات مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازمی علامت نہیں ہے مکی صورتوں کی۔ بعض دفعہ مدنی صورتوں کے شروع میں بھی آ جاتے ہیں، اگرچہ یہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر یہ مکی صورتوں کے شروع میں ہی آتے ہیں یہ حروف مقطعات، جیسے سورہ یونس مکی صورت ہے، سورہ ہود مکی صورت ہے، سورہ اعراف الف لام میم صاد کتاب انزل الیک مکی صورت ہے اس کے شروع میں۔ اور اسی طرح زیادہ تر یہ مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ مدنی صورتوں کے شروع میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں یہ مدنی صورت ہے۔ زیادہ تر یہ مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ بعض لوگ ان حروف کا معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کوئی معنی متعین بھی کر دیتے ہیں، مثلا طٰہٰ، یاسین وغیرہ کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض لوگ الف لام میم وغیرہ کا معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الف اللہ کے لیے ہے، لام جبریل کے لیے ہے، میم محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں حتمی طور پر اس انداز سے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ یہ کہا جائے اللہ اعلم بمرادہ، ان کی صحیح مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یاسین اور طٰہٰ کے بارے میں سمجھنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کیونکہ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، علیک نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ تو چونکہ طٰہٰ کے بعد آپ کو مخاطب کیا گیا تو یہ آپ کا نام ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو انک لمن المرسلین، یاسین کے بعد قرآن کا ذکر ہے اور پھر بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، مخاطب کیا گیا ہے آپ کو۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یاسین یہ آپ کا نام ہے، طٰہٰ یہ آپ کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس طرح کر کے ان صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد آپ کو خطاب کیا گیا ہے، اگر اسی کو دلیل بنایا جائے تو اور بھی کئی حروف مقطعات ہیں کئی صورتوں کے شروع میں، ان کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، انہیں عام طور پر آپ کا نام نہیں کہا جاتا۔ جیسے سورہ شورا کے شروع میں حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہاں حامیم بھی ہے حروف مقطعات میں سے، سورہ شورا کا شروع ہے، سورہ شورا مشورے سے، عین سین قاف یہ بھی حروف مقطعات ہیں، کذالک یوحی الیک یہاں بھی وحی کا ذکر ہے، لیکن آگے مخاطب کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح اللہ وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ تو اب کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کا نام وہ حامیم اور عین سین قاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی طرف ان کے علم کی نسبت کی جائے، اللہ اعلم بمرادہ۔ یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط کر دی گئیں، احکمت محکم کر دی گئیں، مضبوط کر دی گئیں، آیاتہ جس کی آیتیں، قرآن کریم کی آیتیں
محکم ہیں، مضبوط ہیں. کیسے؟ اپنے نظم کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی ٹھوس ہیں، بڑی مدلل ہیں. اپنی ترتیب اور نظم میں بڑی منظم ہیں. بہت گہرائی اور بڑی فصاحت و بلاغت ہے ان کے اندر. احکمت ہا کاف میم سے ہے. یہ جو ہا کاف میم ہے یہ حکمت کے معنی میں بھی آتا ہے، گہرائی کے معنی میں، اور یہ مضبوطی کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے قرآن کریم کو حکیم بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی صفات تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. تو قرآن کریم کو جو حکیم کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں کہ قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے، انتہائی گہری کتاب ہے، اور اس معنی میں بھی کہ یہ بڑی مضبوط کتاب ہے، اپنے مفہوم میں بڑی ٹھوس کتاب ہے. کوئی اس کے اندر کھیل تماشا، کوئی اس کے اندر شک و شبہ والی بات نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کر وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، بڑی واضح بات ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے قرآن کریم. تو اس معنی میں اس کو کتاب حکیم بھی کہتے ہیں. تو کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں. محکم بمعنی منظم، اپنے فصاحت و بلاغت، اپنی ترتیب کے اعتبار سے، یا اپنے مفہوم کے اعتبار سے، یا آیتیں اس کی مضبوط کر دی گئی ہیں، بڑی واضح کر دی گئی ہیں، اپنے موقف پر بڑی صراحت سے دلالت کرتی ہیں. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. کن کی؟ یعنی ان آیات کی. من لدن حکیم خبیر، من سے لدن پاس، حکیم اللہ رب العالمین کی صفت ہے عظیم، حکمت والے. خبیر اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے خبر والے. حکمت والے، خبر والے رب کریم کی پاس سے، کی طرف سے. اللہ رب العالمین جو حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں، دانائی والے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین حکمت والے ہیں، دانائی والے ہیں، تو جب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات ہیں تو یہ آیات کتنی حکمت اور دانائی والی ہوں گی، ان کا ایک ایک حکم کتنی حکمت اور دانائی والا ہوگا. اب اگر کوئی اعتراض کرے قرآن کریم کے کسی واضح حکم پر تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے، کیونکہ یہ اللہ حکیم کی طرف سے. کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، کوئی بندہ اس کی کسی بات پر اعتراض کرے، شک و شبہ کرے، اس کی عقل سلیم نہیں ہے، وہ بد عقل ہے، وہ بے وقوف ہے. قرآن کریم کے سارے احکامات نہایت حکمت پر مبنی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات مکمل ہو گئے سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین کا ایک ایک کلمہ سچائی کے اعتبار سے بھی اپنی انتہا پر ہے، اور عدل کے اعتبار سے، حکمت اور گہرائی کے اعتبار سے اپنے انتہا پر. قرآن کریم کا کوئی حکم ہو، یا قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ، اس کا کوئی حکم ہو تو وہ انتہائی علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حکیم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. خبیر جو خبردار ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کو. تو جو ہر چیز کو جانتا ہے تو وہ کوئی لا علمی میں کوئی ایسی بات جو فائدہ مند نہ ہو وہ کیسے کر سکتا ہے. اکثر صورتوں کے شروع میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں. ان الفاظ کو اکثر ذکر کرتا ہوں صورتوں کے شروع میں بات کرتے ہوئے کہ ان آیاتوں کبھی بھی لائٹ، قرآن کریم کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات ہلکی نہیں ہوتی، سطحی نہیں ہوتی.
تو ان آیات کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، سطحی نہیں لینا چاہیے. یعنی یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں یہ آیات، اور یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کو ہلکے اور سطحی انداز سے نہ لیا کرو. قرآن کریم کے احکام کو ایسے ہی عام لوگوں کی باتوں کی طرح نہ لیا کرو. یعنی یہ تو قرآن کریم کے احکام ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور ایک عام شخص کی بات ہو تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی پکار کو اور آپس میں ایک دوسرے کی پکار کو ایک جیسا نہ سمجھو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، انہیں ڈر جانا چاہیے. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. یہ تو رسول کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، یہ اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے ہے. اس کی آیات بڑی منظم، بڑی محکم ہیں اور ان کی تفصیل بیان کرتی گئی ہے. ایک حکم اگر ایک جگہ مختصر بیان ہوا ہے، مجمل انداز سے بیان ہوا ہے، دوسری جگہ مفصل انداز سے بیان ہو جاتا ہے قرآن کریم میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں، اس کا بیان کر دیتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، کوئی انسانی کلام نہیں ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے. اس کو اسی انداز سے لینا چاہیے. اور اس کی آیات، اس کے احکامات بڑے منظم، بڑے مربوط ہیں اور بڑے مفصل ہیں. مفصل سے مراد ہم لوگ کئی دفعہ لے لیتے ہیں کہ جیسے ایک چیز کو بہت لمبا کر کے بیان کیا جائے تو یہ مفصل چیز ہوتی ہے، تفصیلی. ہم تفصیل کا مطلب سمجھتے ہیں کہ تفصیل سے مراد جی فلاں نے فلاں بات کو بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور ہم تفصیل سے مراد کیا لیتے ہیں؟ بہت لمبا کر کے بیان کیا. تفصیل کا یہ معنی نہیں ہوتا. تفصیل کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جامع. السلام علیکم. دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے وہ مفصل ہے. اچھا، اور کوئی؟ جی استاد، الگ الگ بیان کر دینا کسی چیز کو فصل فصل کر کے. ہاں جی، بہت خوب، بالکل صحیح ہے. تفصیل کا صحیح معنی ہے تفصیل فصل سے ہے، فا صاد لام. اور فصل کا مطلب جدا کرنا ہوتا ہے، الگ الگ کر دینا. ایک چیز کو جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے بیان کرنا. کیا مطلب؟ یعنی جب آپ اس کو اس طرح سمجھے جیسے کہ ڈور الجھی ہوئی ہے، اگر آپ نے سلجھانا ہے تو اس کے الجھاؤ کو ختم کیا جائے گا، اور الگ الگ کر کے اس کے الجھاؤ کو ختم کیا جائے گا. یہ تفصیل ہے. ایک بات بڑی الجھی ہو تو اس بات کو نکات وار منظم انداز سے، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، اس کو مرتب انداز سے، منظم انداز سے بیان کر دیا جائے. یہ ہے تفصیل. تفصیل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹی بات کو جو 2 منٹ میں ہو سکتی ہے اس کو 1 گھنٹے میں بیان کیا جائے گا تو تفصیل ہو جائے گی اس کی. ہم لوگ کئی دفعہ تفصیل کا معنی یہ سمجھتے ہیں فلاں نے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو کی، مفصل خطاب کیا. اور مفصل سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ بہت لمبا خطاب کیا. تفصیل کے لیے لمبا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تفصیل کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ایک بات کو جدا جدا کر دینا، نکات وار کر دینا، منظم انداز سے بیان کر دینا. یہ ہے تفصیل. چاہے وہ مختصر انداز سے بھی بات کی جائے، لیکن بڑے منظم اور بڑے نکات وار واضح انداز سے اس کو بیان کر دیا جائے. کسی نے کہا جامع انداز میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے تفصیل. کیونکہ فصل کا معنی جدا کرنا، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی کہ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل. یہ قرآن فصل بات ہے. فصل کیا؟ ہم کہتے ہیں فیصلہ کن. فیصلہ کن کا مطلب بھی کیا ہے کہ یہ اپنے مفہوم میں بڑی جدا، بڑی واضح، یعنی جو چیز جدا جدا ہو جائے گی وہ واضح ہو جائے گی. اور اسی کو ہم فیصلہ بھی ہم اسی سے ہی لیتے ہیں. فیصلہ کن بات ایسی بات جو کہ لاگو ہوتی ہے دوسرے پر، بڑی واضح ہوتی ہے، بڑی فیصلہ کن ہوتی ہے.
تو فصلت کا مطلب کہ ایک بات واضح ہو اپنے مفہوم میں۔ قرآن کریم یہ ہماری دین کی بہتری کے لیے آیا ہے، اصلاح کے لیے آیا ہے، ہمیں ہمارے رب سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں تفصیل سے یعنی واضح انداز سے بتا دیتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا۔ قرآن کریم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس بارے میں، ہر چیز کی وضاحت، ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے رب سے قریب کرے، ہر وہ اچھا عمل جو ہمیں ہمارے رب سے قریب کرے۔ قرآن کریم، جب بھی قرآن کریم کی بات ہو، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس کی تشریح اس کی حدیث مبارکہ اس کے ضمن میں شامل ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم ہر وہ نیک عمل جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، اور جس کی قرآن وضاحت نہیں کرتا کہ وہ عمل ہمیں اللہ کے قریب کرتا، وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور ہر وہ بری چیز جو ہمیں ہمارے رب سے دور کر سکتی ہے، قرآن ہمیں اسے روکتا ہے۔ ہر وہ بری چیز، قرآن یعنی قرآن اور اس کی تشریح، حدیث مبارکہ، اس کا بیان۔ اور اگر کسی چیز کو قرآن یا اس کی تشریح حدیث کسی عمل کو برا نہیں کہتی، ہم اس عمل کو برا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم مفصل ہے، واضح ہے اپنی بات میں، اور مکمل ہے، ضابطہ حیات ہے ہر اس چیز کے بارے میں جو دین سے متعلق ہے، جو اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں سے تقاضوں کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے سارے احکامات، سارے اوامر اس کے اندر آگے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ساری منع کردہ چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، قرآن اس کی تشریح حدیث میں، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن اور اس کی آیات کو اس انداز سے ہمیں لینا چاہیے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جو اس انداز سے نہیں لے گا، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ یہ ان اور لا ہے، دو الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب یہ کہ لا نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور بشارت دینے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ حکم ہے کہ آپ یہ اعلان کریں، گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہے، سب سے پہلے مخاطب ہے، گویا کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تو نبیوں کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو سورت کا شروع ہے، سب سے پہلے تو قرآن اور قرآن کی اہمیت بیان کی گئی کہ قرآن کو کوئی عام کلام نہ سمجھے، یہ نبی کے کلام بھی نہیں ہے، نبی کی ذاتی بات بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور پھر آگے جو اصل مقصود اور مدعا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس مقصود اور مدعا میں جو بات سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، عین توحید کی بات ہے، شرک سے روکنے کی بات ہے۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت کی ابتدا بھی ہے، اور تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو، جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہی تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، تمام نبیوں کی دعوت کا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا جس رسول کی دعوت کا
خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شرک سے بچو۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس رسول کو یہی وحی کی انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدون، تم میری ہی عبادت کرو۔ تمام نبیوں کو اللہ نے یہ وحی کی، اور تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے، توحید۔ یہ دعوت کا خلاصہ بھی ہے، یہ دعوت کی ابتدا بھی ہے، اور یہ دعوت کی انتہا بھی ہے، اول و آخر بھی یہی ہے، توحید سب سے اہم اللہ کا حکم۔ ایسا حکم ہے کہ اگر کسی نے اس کو ادا کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں مجھ پر حق ہے کہ میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں، چاہے اگر ان کے دیگر کچھ اعمال ہوں اللہ کے نافرمانی والے، اللہ چاہے تو ویسے ہی معاف کر دیں، چاہے تو ان کی سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دیں۔ حضرت معاذ کی مشہور حدیث جو ہے، حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندے پر حق کیا ہے، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر بندے اللہ کے حق کو پورا کر لیں، توحید کو، تو پھر اللہ انہیں عذاب نہ دیں، پھر اللہ انہیں اپنی جنت میں داخل کریں۔ حضرت معاذ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، تو اتنی بڑی بات ہے، میں لوگوں کو بشارت نہیں دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں صرف اس بات پہ، اتنی بڑی بات ہے توحید کی۔ اگر ایک بندہ توحید پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کئی لوگ اس پہ تکیہ نہ کر بیٹھیں۔ تو یہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ بگاڑ آپ دیکھیے، شیطان نے سب سے زیادہ اسی میں شبہات پیدا کی ہیں۔ کفار میں تو تھے ہی تھے، آج مسلمانوں میں، اسلام کے نام لیواؤں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آج کتنا بگاڑ اس حوالے سے، کس طرح اللہ کے ساتھ اوروں کو، کل بھی بات ہوئی تھی تفصیل سے، اوروں کو شریک کیا جاتا ہے اللہ کی عبادت میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ بھی ہے تمام نبیوں کی، اور یہ دعوت کی ابتدا بھی ہے۔ دعوت کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، داعی بنا کر، نہ گورنر بنا کر، اور کہا کہ آپ نے یمن والوں کو جو سب سے پہلے دعوت دینی ہے، اے معاذ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اور تم نے جو انہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے جو آپ نے ان کو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت دینی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں پھر انہیں نماز کے بارے میں حکم دینا ہے، اگر وہ یہ مان لیں پھر انہیں زکوٰۃ کے بارے میں حکم دینا ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر، ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور بشارت دینے والا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، اللہ کا نبی ہوں، میں تمہاری طرف اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دو بڑی صفات، ڈرانا، جو اللہ کی بات نہ مانے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اور جو اللہ کی بات مان لیں انہیں بشارت دینا، انہیں خوشخبریاں سنانا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم سب مغفرت طلب کرو ربکم اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر رجوع کرو تم سب الیہ اس کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا وہ فائدہ دے گا تمہیں بہت اچھا فائدہ، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک۔ مسمن کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کا نام لیا گیا ہو، نام لیا گیا ہو سے کیا مراد ہے، یعنی جس کو مقرر کر دیا گیا ہو با محاورہ طور پر۔ اجل
مدت وقت. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، بس بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاری ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو اس بات کی دعوت دینی ہے. تو دعوت کی ابتدا ہوئی توحید سے، اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے جو نہ ماننے بشارت دینے والے ہیں، اس کو جو اللہ رسول کی بات مان لے. پھر اہم ترین چیز کیا ہے دین کے اہم احکامات میں سے، کہ لوگوں کو استغفار کا، معافی مانگنے کا حکم دیا جائے اپنے رب سے، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا حکم دیا جائے. ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان نسیان سے ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے. کلو بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے انسان خطا سے، غلطی سے بچے، لیکن غلطی ہو جاتی، بڑے بڑوں سے ہو جاتی، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اور غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی بندے سے غلطی ہو جائے تو اسے بندہ الزام دے دے کر ہی اسے مایوس کر دے، اسے جو ہے وہ رنجیدہ کر دے. غلطی ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے. اصل چیز اس غلطی سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. یہ بہترین رویہ ہے اللہ کے ماننے والوں کا، بلکہ انبیاء کا طریقہ کار. سیدنا آدم علیہ السلام نے یہی سکھایا ہے اپنی اولاد کو. ان سے غلطی ہو گئی، درخت کا پھل کھایا گیا شیطان کے وسوسے میں آ کر، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، اپنی غلطی پر ڈٹے نہیں رہے، اس کی تعویلیں نہیں کی، کسی دوسرے کو الزام نہیں، برد الزام نہیں ٹھہرایا، وہ لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر کار رجوع فرمایا اور معاف کیا، اور اللہ نے مقام بحال کر دیا. شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی. تو یہ دو رویے ہیں. ایک رویہ انبیاء کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، اور ایک رویہ شیطانی ہے. شیطان کا طریقہ کار یہ اپنی غلطی مانو ہی نہ. جی مجھے تو آدم کی وجہ سے میں تو گمراہ ہوا، تو میں تو اب آدم کو چھوڑوں گا نہیں، اب تو میں نے جہنم میں جانا ہے، اب میں آدم کو بھی اپنے ساتھ، آدم اور اس کی اولاد کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. یا پھر اپنی غلطی کی توجیحات بیان کرنا، دور از کار عقلی توجیحات. تو اللہ سے استغفار کر لینا، اللہ سے رجوع کر لینا، یہ بہت بڑی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. بہترین خطا کار بھی بہترین ہوتے ہیں، جی خطا کار بھی بہترین ہوتے ہیں. سب سے بہترین خطا کرنے والے توبہ کرنے والے. بلکہ اگر ایک انسان سے غلطی ہی نہ ہو، اللہ کو وہ انسان زیادہ پسند ہے جو غلطی کر کے توبہ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو توبہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور انسان کی جو غلطی ہے وہ بھی معاف ہو جاتی ہے، بلکہ نیکی سے بدل جاتی ہے. اور پھر توبہ کرنے میں اللہ رب العالمین کی جو صفت توابیت ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت مغفرت، اس کا اظہار ہوتا ہے. اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو. آپ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پڑھیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی سچی دعوت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے ہی مختصر الفاظ میں
خلاصہ کر کے، پوری دعوت تو بیان نہیں کی قرآن کریم میں، اس کا خلاصہ بیان کیا۔ اکثر انبیاء کی دعوت جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے اس میں توحید کی دعوت کے ساتھ استغفار کا، توبہ کا ذکر ملے گا، اکثر انبیاء کی دعوت میں یہ ملے گا۔ یہ اتنا اہم ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے توبہ کرنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے میں اسی پر فوکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اس انداز سے اپنی قوم کو دعوت دیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھیں، وہاں بھی اسی طرح ابتدا ہوتی ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ اور پھر آگے حضرت نوح کہتے ہیں اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو خفیہ بھی پکارا، اپنی قوم کو علانیہ بھی پکارا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو جب پکارا، دعوت دی، تو اس میں اللہ سے استغفار کرنے کے، اللہ سے رجوع کرنے کے اخروی و دنیاوی فوائد ذکر کیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ تمہاری مدد بھی کرے گا، بیٹوں کے ساتھ بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا، نہریں بھی بنائے گا۔ دنیاوی فوائد، گناہ کی معافی کے ساتھ ساتھ یہ استغفار، یہ اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور یہ ایک الگ ہی عبادت ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جس بندے کو احساس ہو میں نے فلاں گناہ کیا ہے، ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، ہر بندے سے خدائی ہو جاتی ہے، کسی کو نہ بھی یاد آ رہا ہو، یہ ویسے ایک ذکر ہے، ایک عبادت ہے ویسے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا غلطیوں سے بچتے تھے۔ اگر کوئی چیز تھی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے 70 مرتبہ ایک مجلس میں، صحابہ کہتے ہم باقاعدہ شمار کرتے تھے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت ہود کے تذکرے میں استغفار کا حکم موجود ہے، اسی سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے تذکرے میں مختصر تذکرہ ہے، استغفار کی دعوت موجود ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ سے استغفار کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس بندے کو ایک تو یہ پتہ ہے کہ میرا رب موجود ہے، یہ بندہ اس کو پتہ ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اسے پتہ ہے میرا ایک رب ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میرا رب گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ دوبارہ اس شخص سے غلطی ہوتی ہے، دوبارہ وہ شخص کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جب وہ بندے سے دوبارہ گناہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے، اور میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب اسے معاف بھی کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری دفعہ اسے غلطی ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد، وہ دوبارہ کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے، اور میرے بندے کو پتہ ہے اس کا رب معاف کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے جتنے گناہ بھی کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت۔
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ یعنی اللہ معاف کریں گے، گناہ معاف ہو جائے گا، اور کیا فائدہ ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں فائدہ دے گا، بہت اچھا فائدہ. دنیا میں تمہیں فوائد ملیں گے، دنیا میں تمہیں نعمتیں ملیں گی، اچھی نعمتیں ملیں گی، دنیاوی انعامات ہوں گے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے استغفار کے فوائد گنوائے کہ بارشیں ہوں گی، اللہ مال بھی دیں گے، اللہ بیٹے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں جاری کر دیں گے. وہاں تو اللہ نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے سورہ نوح میں، یہاں اللہ نے بالعموم بات کی ہے، جس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ہر انعام، ہر نعمت آ جاتی ہے. اللہ تمہیں بہترین فائدے دیں گے، اچھے فائدے دیں گے، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. جسمانی قوت، روحانی قوت، اور ہر قسم کا فائدہ استغفار سے ہوتا ہے. بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور بہت فوائد ہوتے ہیں. الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، یعنی موت تک. جو استغفار کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ اسے موت تک، اللہ اسے دنیا میں متاع حسن عطا کرتے ہیں، اچھا فائدہ دیتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ دنیا کے اندر اچھے فوائد بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر اچھی متاع بھی مل سکتی ہے انسان کو. اور اچھی متاع کیسے ملتی ہے؟ استغفار کرنے سے اور توبہ کرنے سے. بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا یہ تو متاع ہے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یہ دنیا تو منحوس ہے، اور یہ ایسے ہے اور ایسے ہے. دنیا اور دنیا کے کاموں میں نحوست تب ہوتی ہے جب وہ اللہ سے غفلت کے کام ہوں، اور اللہ سے بے رغبتی کے کام ہوں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں. لیکن اس دنیا میں اچھے فائدے بھی ہیں، اس کی نعمتیں اچھی بھی ہیں، اس کی نعمتوں کو متاع حسن بھی کہا جا سکتا ہے. یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان نہیں ہے، صرف کوئی ایک منحوس چیز نہیں ہے. اس کی نعمتیں وہ تب منحوس ہیں، تب غلط ہیں، جب وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیں. لیکن اگر وہ نعمتیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس امتحان ہے. مصیبتیں بھی امتحان ہیں، نعمتیں بھی امتحان ہیں. اگر ایک انسان نعمتوں کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو یہ متاع حسن ہے، یہ متاع غرور نہیں ہے. بہترین عورت جہاں آزمائش ہے، بیوی اور اولاد، وہاں دنیا کی بہترین متاع بھی ہے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. تو دنیا کی نعمتیں ایک اچھی متاع بھی ہیں. اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، تو گناہ اور زیادتی تو معاف ہوگی. اللہ دنیا میں اچھی متاع، نعمتیں عطا کریں گے، اور وہ نعمتیں تمہارے لیے وہ اچھی متاع بنیں گی، فائدہ مند بنیں گی. الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ کے لیے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل. اللہ ہر فضل والے کو اپنا فضل بھی دیں گے استغفار کے نتیجے میں اور رجوع کے نتیجے میں. اللہ نعمتوں کو فضل کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے. یہ انسان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی طرف سے زائد چیزیں شامل ہوتی ہیں. فضل زائد چیز کو کہتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، اگر تم ایمان نہ لائے، توحید پر عمل پیرا نہ ہوئے، شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، پس بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے. بڑے دن کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے یہ مراد ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. مرنے کے بعد اخروی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے.
اور پھر جنت اور جہنم ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ تمہیں اچھی جزا دینے پر بھی قادر ہے، وہ تمہیں بری طرح سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ وہ چھپ جائیں اس سے، یعنی اللہ سے۔ خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں، یسنون دوہرا کرتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں واحد اسنان، واحد ایک کو کہتے ہیں، اسنان دو کو کہتے ہیں، ثلاثہ تین کو، اسنان اس سے ہے، یسنون یہ فعل ہے، فعل مضارع دو سے، یعنی وہ دوہرا کرتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو، صحابہ، لیستخفوا من تاکہ وہ چھپنے کی کوشش کریں، منہ اس سے یعنی اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ ڈھانپ لیتے ہیں اپنے کپڑوں سے، یعنی جب وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینے والی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں بعض صحابہ کرام کا شروع اسلام میں ان کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ وہ شدت حیا سے کیا کرتے تھے کہ وہ قضائے حاجت کرتے وقت کہ بیوی کے پاس جاتے وقت وہ اپنے جسم کو دوہرا کر لیتے تھے، اپنے سینے کو دوہرا کر لیتے تھے، یعنی اگر وہ اپنا لباس اتارتے تھے قضائے حاجت وغیرہ کے لیے تو وہ اللہ سے شرم کرتے ہوئے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، دوہرا ہو کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکلف ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ دین کے اندر دین سیدھا سیدھا ہے، دین کے اندر تکلف نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈنری تکلف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دوہرا کرو اور تم یہ اپنے آپ کو حیادار ثابت کرنے کی کوشش کرو، یا انسان کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے وہ حیا کرے، لیکن وہ اس طرح کا تکلف نہ کرے کہ وہ یعنی اللہ سے انسان چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے حیا کرو اور اللہ سے چھپنے کی کوشش کرو تو تم کپڑے پہن لو، تم تو پھر بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں تو اللہ تو پھر بھی ان کی پوشیدہ اور ان کی ظاہرہ باتوں کو، علانیہ باتوں کو جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑے، تم 10 کپڑے چڑھا لو اوپر، تو اللہ تعالیٰ جب اندر باہر سب کچھ جانتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو اللہ سے حیا کے نام پر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، یہ جذبہ اچھا ہے، انسان کو اللہ سے بھی حیا کرنی چاہیے، فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ انسان بلا وجہ انسان بے شرمی نہ کرے، اپنا لباس وغیرہ بلا وجہ نہ اتارے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں جی ہم کون سا لوگوں کے سامنے، ہم تو اکیلے ہیں۔ بلا وجہ انسان کو اکیلے بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ اللہ اور فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے۔ لیکن ایک انسان کہ جی میں حیا کرتا ہوں اور وہ اتنا حیا اور اتنا تکلف کرے کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو اپنے آپ کو مشکل میں تو نہیں ڈالنا چاہیے۔ یعنی ہمارے کپڑے پہنے ہوں تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ ہے، تو اگر قضائے حاجت کے لیے اگر انسان کپڑے نہیں اتارے گا اور تو وہ قضائے حاجت کیسے کرے گا؟ نہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارے گا تو کیسے نہائے گا؟ تو بعض چیزیں مجبوری ہوتی ہیں، مجبوری میں وہ گوارا کرنی پڑتی ہیں، تو یہ تکلف اور اتنا تکلف دین کے اندر نہیں۔ تو اس میں گویا کہ تکلف سے ایکسٹرا آرڈنری جو تکلف ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے صحابہ کرام کے جذبے کا پتہ لگتا ہے اور اس سے دین کا ایک مزاج پتہ لگتا ہے کہ دین کے مزاج میں بلا وجہ کا تکلف، بلا وجہ کا غیر ضروری تکلف نہیں ہے، ایسی چیز جو انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ وما انا من المتکلفین سورہ صاد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔